جب چوہوں نے دنیا کو قبرستان بنا دیا، جب لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے رو رہے تھے، جب گھنٹوں میں بستیاں خالی ہو جاتی تھی اور جب دنیا ایک معمولی سے جانور کے ہاتھوں برباد ہو گئی، قتل عام ہوا۔ قاتل تھا ایک چھوٹا سا چوہا۔ یہ ہے تاریخی واقعہ بلیک ڈیتھ، جب چوہے بن گئے تاریخ کے سب سے بڑے قاتل اور انہوں نے لاکھوں انسانوں کو مار ڈالا۔ یہ صرف ایک عام سا جانور لگتا ہے، لیکن اس واقعے کو سن کر ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ایک ایسا خوفناک وقت جب انسانوں کی چیخیں آسمان تک جاتی تھی اور موت ہر دروازے پر دستک دے رہی تھی، اس کی وجہ یہ معمولی سے چوہے ہی تھے۔ 1347 کا سال تھا۔ یورپ میں ایک تجارتی بحری جہاز کرائمیا سے اٹلی کے شہر سسلی پہنچا۔ جب یہ جہاز کنارے لگا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا موت انتظار کر رہی تھی۔ جہاز سے عملے کئی لوگ مر چکے تھے اور باقی شدید بیمار تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے پھوڑے تھے جن سے عجیب بدبو آتی تھی۔ یہ بس بدبو نہیں تھی، یہ کوئی پیغام تھا۔ شہر کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر وہ ایک بات نہیں جانتے تھے، اس جہاز کے ساتھ آیا تھا موت کا پیغام، اور وہ تھا چوہے۔ یہ چوہے عام چوہے نہیں تھے، ان کے جسم پر موجود پس میں ایک خطرناک بیکٹیریا تھا، یرسینیا پیسٹس۔ یہی بیکٹیریا دنیا کی سب سے مہلک بیماری کا سبب بنا، دا بلیک ڈیتھ۔ چند دنوں میں یہ بیماری سسلی سے پورے اٹلی میں پھیل گئی، اور یہ تھی صرف شروعات۔ پھر فرانس، اسپین، جرمنی، انگلینڈ اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ ایک قبرستان میں بدل گیا۔ سوچئے ایک دن میں آپ کے آس پاس کے 10 لوگ مر جائیں۔ کل تک جو زندہ تھے آج مٹی میں ہیں۔ یہ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے بڑے حصوں میں بھی پھیلا تھا۔ روزانہ ہزاروں لاشیں۔ بعض شہروں میں لوگ صرف یہ سننے کے لیے جاگتے تھے کہ آج کتنے لوگ مرے۔ طبیب اور حکیم سب ہار گئے تھے، کیونکہ بیماری کا ذریعہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا، وہ تھا چوہے۔ جب وبا اپنے عروج پر پہنچی تو لوگوں کا رویہ خوفناک ہو گیا۔ بعض علاقوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ گئے۔ موت نے صرف جسم نہیں، رشتے بھی مار ڈالے تھے۔ بھائی بہن، ماں باپ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ گھر میں اگر کسی کو کھانسی آتی تھی تو پورا خاندان الگ کر دیا جاتا۔ ہر کوئی خوف میں مبتلا تھا۔ یہ انسانی ذہن کا وہ خوف تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ بلیک ڈیتھ نے صرف ایک یا دو ملکوں کو نہیں، پورے یورپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی اندازوں کے مطابق 75 سے 200 ملین یعنی 20 کروڑ تک لوگ مر گئے۔ یہ کوئی تسلسل میں چلتی قتل و غارت نہیں تھی، یہ تھی ایک اندھی طوفان جیسی موت جو ہر چہرے، ہر گلی، ہر شہر کو اڑا لے گئی۔ یورپ کی 60% تک کی آبادی یعنی 2 سے 5 کروڑ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کچھ علاقوں میں اتنی لاشیں تھیں کہ قبرستان بھر گئے۔ لاشوں کو اجتماعی قبروں میں پھینکا گیا اور بعض اوقات جلایا گیا۔ چوہے زیادہ تر تجارتی بحری جہازوں میں ہوتے تھے۔ جب جہاز ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا، چوہے بھی ساتھ جاتے، اور اس سفر میں موت بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان چوہوں پر موجود پسو خون چوستے اور انسان کو کاٹتے، یوں بیکٹیریا انسانوں میں داخل ہوتا اور صرف چند دنوں میں انہیں موت کی نیند سلا دیتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ چوہے بھی مر رہے تھے، لیکن جب وہ مرتے تو ان کے جسم پر موجود پسو زندہ رہتے اور نئے شکار کی تلاش میں نکل پڑتے۔ وقت کے ساتھ جب موسم بدلا اور کچھ علاقوں میں لوگ سماجی دوری، صفائی اور تنہائی اختیار کرنے لگے تو مرض کا زور ٹوٹنے لگا۔ مگر جو خوف انسانوں کے دل میں اتر چکا تھا وہ سالوں تک گیا نہیں، لیکن اس نے انسانیت کو ایک پیغام دے دیا۔ کبھی کبھار چھوٹی سی مخلوق پوری دنیا کو جھکا سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ ذہین دماغوں نے سوال اٹھائے، آخر یہ بیماری صرف کچھ علاقوں میں کیوں پھیلتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں؟ رفتہ رفتہ کچھ اہم مشاہدات سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے یہ تعلق محسوس کیا، مگر اس وقت کسی کو یقین نہ آیا کہ ایک معمولی سا چوہا انسان کو مار سکتا ہے۔ جن علاقوں میں گلیاں صاف رہتی تھی وہاں مرض کی شدت کم تھی۔ جو گاؤں باقی شہروں سے کٹے ہوئے تھے وہاں بیماری کا اثر نہیں گیا، یعنی یہ بیماری انسان سے انسان یا علاقے سے علاقے منتقل ہو رہی تھی۔ پھر کچھ اقدامات کیے گئے۔ وینس کے حکام نے پہلا قاعدہ بنایا کہ ہر جہاز کو 40 دن بندرگاہ سے دور رکھا جائے۔ اسی سے کوارنٹین کا لفظ نکلا۔ متاثرہ افراد کو باقی لوگوں سے دور رکھا جانے لگا تاکہ وائرس نہ پھیلے۔ کئی شہروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا۔ لاشیں فوراً دفنائی یا جلائی جانے لگی تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ بیماری کا مکمل خاتمہ سالوں میں ہوا نہ کہ دنوں میں۔ تقریباً 7 سال بعد جا کر جب قدرتی طور پر سرد موسم آیا جس سے پسو ختم ہوئے، کچھ لوگ اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر گئے اور چوہے کچھ علاقوں سے غائب ہو گئے۔ تب جا کے انسانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ انسان کی جیت ضرور تھی، مگر یہ جیت لاکھوں قبروں کے بعد حاصل ہوئی۔ اور اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب صرف چوہے اور پسو کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی اگر ہم نے صفائی، احتیاط اور سائنس کی بات نہ مانی تو کوئی نئی بلیک ڈیتھ ہمارے دروازے پر آ سکتی ہے۔
تو دوستو اسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ آگاہی ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔